جی اس وقت ہم موجود ہیں خواجہ آصف صاحب کے ہمراہ. خواجہ آصف پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما بھی ہیں اور سیالکوٹ میں یہاں پر ایک عرصے سے اپنا مسلم لیگ نون کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں اور یہاں پر لوگ بھی انہیں بڑی محبت کرتے ہیں. کیمپین خوب کر رہے ہیں. پوچھتے ہیں ان سے ان کی کیمپین کیسی جا رہی ہے. خواجہ صاحب کیسی کیمپین جا رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب کیمپین اچھی جا رہی ہے. ہم نے پچھلے تقریباً 1 ماہ میں الحمدللہ بڑی محنت کی ہے یہاں پہ. سب نے مل کے, ہمارے ورکروں نے مینلی جو ہے بہت محنت کی ہے. تو اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ کلیئرٹی آ رہی ہے ہماری کیمپین کے, جو نتائج سامنے آ رہے ہیں. اور سب سے بڑا جو نتیجہ اس کا سامنے آیا ہے وہ کل کا جلسہ تھا جو میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ آئی ہوئی تھی. تو بھرپور جلسہ ہوا ہے, بھرپور اجتماع ہوا ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری محنت کا جو ایک صلہ یا محنت کا ایک رزلٹ جو ہے وہ کل سیالکوٹ میں, نہ صرف سیالکوٹ شہر میں بلکہ جو ارد گرد کے کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کا بھی ایک کلیئرٹی آئی ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس جو نا وہ کمفرٹیبل ہیں اللہ کے فضل سے. اچھا خواجہ صاحب, آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ کس سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس ضلع میں 5 سیٹس میں جو ہے نا میرا کمپٹیشن زیادہ تھا. میں فرینکلی آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن میرے مقابلے میں جو پی ٹی آئی مین جو اپوننٹ ہے وہ پی ٹی آئی ہے. اور بھی ہیں, میرا خیال ہے کو 12-13 کینڈیڈیٹ ہیں ایم این اے کی سیٹ کے اوپر. لیکن میں پھر کہوں گا کہ جس طرح ہم نے محنت کی ہے اور پبلک مومنٹم جو ہے اس کو بلڈ اپ کیا ہے, یہاں پہ جو سب سے بڑا جو ایک میں سمجھتا ہوں ایک ریزروائر تھا, ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک خزانہ تھا جس کو ہم نے ٹیپ کیا ہے, وہ انڈیسائیڈڈ ووٹر کا تھا. مختلف جو اندازے تھے یا پولز تھے اس کے حساب سے یہاں سے کوئی 24 سے 26% انڈیسائیڈڈ ووٹر تھا. ہم نے الحمدللہ کوشش کی ہے, محنت ہوئی ہے, ورکرز نے بہت محنت کی ہے کہ وہ انڈیسائیڈڈ ووٹر جو ہے نا وہ کنورٹ ہوا ہے. ان کی جو میں نہیں کہتا 100%, لیکن زیادہ پرسنٹیج ان کی کنورٹ ہوئی ہے پی ایم ایل این کے لیے. خواجہ صاحب, کیا آپ کہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں مسلم لیگ نون 8 فروری کے بعد آسانی سے گورنمنٹ بنا لے گی؟ جی مجھے اللہ کے فضل سے مجھے اس بات کا یقین تو کہنا مناسب نہیں ہوتا, لیکن مجھے جو سیاسی جو میرا اندازہ ہے کہ ہمارے پاس سمپل میجورٹی جو ہے نا وہ ضرور آئے گی اللہ کے. تو خواجہ صاحب, ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کو ریلی نہیں نکالی دینے دی جا رہی, ان کو جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے, تو پولیٹیکل ورکر کے طور پہ مجھے پتا ظاہر ہے کوئی بھی پولیٹیکل آدمی اس کو پسند نہیں کرے گا, آپ بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے آئی بلیو. تو یہ ڈیمیج نہیں ہو رہا کسی سطح پہ؟ میرا خیال ہے کہ اگر اس کو ذرا کنورسلی آپ دیکھیں تو شاہ صاحب یہ پی ٹی آئی نے ڈیمیج اپنے آپ کو خود کیا ہے. ان کو کسی چیز نے ڈیمیج نہیں کیا ہے, خود کیا ہے. اب دیکھیں آپ کے سامنے تو ساری سچویشن ہے, آپ اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں, بڑا کلوزلی واچ کیا آپ نے سچویشن پچھلے کئی سالوں میں. آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ اس وقت پی ٹی آئی کا جو ایک ٹریڈیشنل کینڈیڈیٹ ہے جنہوں نے عمران خان کے ساتھ جدوجہد بھی کی اور اس کے بعد جو ہے 4 سال حکومت بھی کی, وہ کہیں بھی نہیں نظر آ رہا. اب کینڈیڈیٹ دیکھیں, سب نے کالے کوٹ کالے ٹائیاں لگائی ہوئی ہیں. انہوں نے اس چیز کو لیوریج کیا ہے, اس چیز کو ڈھال بنا کے اپنے پروفیشن کو, اپنے بڑا باعزت پیشہ ہے. میں خود وکیل ہوں, میرے والد وکیل تھے, تو بڑا باعزت پیشہ ہے, بڑا قابل احترام پیشہ ہے. میں وکلا کی بے شمار عزت کرتا ہوں, لیکن اس کو ڈھال بنایا گیا ہے کہ یہ پروٹیکشن ایک قسم کی ہوگی, اور عام سیاسی ورکر کو اگر لایا جائے گا تو مے بی اس کو وہ پروٹیکشن میسر نہ ہو. یہ ایک اسٹریٹجی ہے جس کے تحت وہ آپ دیکھیں گے وہاں پہ ان کا کوئی بھی پرانا جو ہے وہ آپ کو یہاں دیکھ لیں, جو پہلے کینڈیڈیٹ تھے وہ پتہ کریں کہاں پہ ہیں اور کیوں نہیں وہ کینڈیڈیٹ بنے. اچھا خواجہ صاحب, یہ بتائیں کہ
ایک میں بڑے کینوس کی بات کرتا ہوں کہ سول ملٹری ریلیشنز بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. آپ جب حکومت میں تھے, پیپلز پارٹی حکومت میں تھی, پھر ایٹ دی اینڈ عمران خان صاحب نے بھی ان کے دور میں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوا, کون ٹھیک تھا کون غلط تھا ایک الگ ڈیبیٹ ہے. تو یہ مسئلہ کبھی حل ہوگا الیکشن کے بعد؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حل کی طرف جا رہا ہے؟ میرا شاہ صاحب, میں ایک ریئلسٹک آپ کو وداؤٹ میرے جو ایکسپیرینسز ہیں ان پہ بیسڈ میں بات کر رہا ہوں. میں نے اپنے سارے پولیٹیکل کیریئر میں جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی ڈومیننس جو ہے اس پہ جو ہے کرٹیسائز کیا, اور تھرو آؤٹ کوئی بیچ میں کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا گیپ جو ہے. میں آج بھی چاہوں گا کہ یہاں پہ جو سویلین سپریمیسی ہے وہ قائم ہو, اور عوام کا جو ووٹ ہے وہ ڈسیزن کرے, وہ فیصلہ کرے جو ہے. اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا, اسٹیبلشمنٹ بھی انکار نہیں کرے گی. لیکن ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ سب سے بڑی جو دڑاڑ ہمارے پولیٹیکل فساڈ میں جو آئی ہے وہ تو 50 کی دہائی میں آئی ہے. اس کے بعد اس کو کہیں بھی ریپیئر کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کو پھر کنفرنٹیشنل پوسچرنگ ہوگی تھرو آؤٹ, چاہے وہ 70 کی دہائی تھی, 80 کی دہائی تھی, 90 کی دہائی تھی. اور پھر بعد میں جو ہے ایک نئی چیز انوینٹ کی گئی کہ 58(2) بھی تو ہے نہیں ہے, تو اس کے دھرنے استعمال شروع کر دی, عدلیہ کو استعمال شروع کر دیا گیا. تو یہ ڈیپن ہو گئی یہ جو ایک کرائسس تھی, یا آپ ایک کہہ سکتے ہیں ایک ہمارے یہاں پہ ایک جو فالٹ لائن تھی وہ زیادہ وائڈن ہو گئی جو ہے. اس کو میں نے آپ کے ساتھ بڑی دفعہ یہ گفتگو کی ہے, یہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے یہ فالٹ لائن جو ہے دور کرنی پڑے گی. لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت لگ نہیں رہا کہ سیریس ہے, ان کا جو منشور آیا اس میں تو کوئی ذکر ہی نہیں اس کا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ منشور جو ہے اس کے علاوہ اس کی جو ہے نا ایک ایفرٹ, اسپیشل ایفرٹ جو ہے نا سیپریٹ منشور, تو اس میں ایجوکیشن بھی ہوگی, ہیلتھ بھی ہوگی, تو یہ چیزیں ڈیلیوٹ ہو جاتی ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے یہ چیز کو ریپیئر کرنا ہے یا اس چیز کے کو کوئی حل نکالنا ہے ملک کے لیے, اداروں کے لیے, اس ملک کی نئی نسل کے لیے جو ہے, اگر آپ نے کوئی حل نکالنا ہے تو اس کو علیحدہ ایز اے سنگل پوائنٹ ایجنڈے کے طور کے اوپر جو بھی قوتیں ہیں جن میں اوبویسلی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, آپ لوگ میڈیا بھی شامل ہے. آپ خود دیکھ لیں, آپ میڈیا جو ہے وہ کتنا کمرشلائز ہو گیا ہوا ہے. آپ اپنی آزادانہ گفتگو نہیں کر سکتے کیونکہ میڈیا جو بیرن ہے یا جو سیٹ ہیں انہیں آپ کو گفتگو کرنے دیں گے. آپ ملک ریاض کا ہی لے لیں, کوئی نام نہیں لے سکتا اس کا ملک ریاض کا. تو اس میں ہم سب لوگ جو ہے اس عوام میں ننگے ہو گئے ہوئے ہیں. چاہے وہ میڈیا کو ہونا چاہیے کہ ایک پیڈیسٹل پہ ہونا چاہیے تاکہ وہ کرٹیسائز بھی کر سکے, ایڈوائس بھی کر سکے, وہ رول ختم ہو گیا ہوا ہے. اسی طرح عدلیہ کا رول جو ہے وہ اتنا کمپرومائز ہوا ہے, خصوصاً آپ پچھلے 2-3 سال میں دیکھ لیں. کمپرومائز تو جسٹس منیر کے وقت کا ہوا ہے, لیکن جو اب کمپرومائز ہوا ہے 3-4 سال میں, 5 سال میں, جب میاں نواز شریف کے خلاف جو کچھ عدلیہ کے ذریعے کروایا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی ایگزسٹنس ہی جو ہے ختم کر دی گئی. میاں صاحب انٹرسٹڈ ہیں سول ملٹری ریلیشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ میاں صاحب ہر وقت اس بات کے لیے انٹرسٹڈ ہیں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کی میں بات نہیں کروں گا, وہ تو ایک فیسٹ ہے اس سارے اس کا پرابلم کا, جو کرائسس کا ایک حصہ ہے. یہ اوور آل جو ہے نا, دیکھیں نا, اس میں سب نے اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے, ہم سیاستدانوں نے بھی حصہ ڈالا ہوا ہے, عدلیہ نے بہت بڑا رول. سب سے بڑا تو فوج کا اور عدلیہ کا ہے نا, باقی تو بات کی. عدلیہ دیکھیں, وہ اب للکارا کسی نے مارا, فائر عدلیہ نے کیا, تو میرا مطلب ہے تو ڈائریکٹ 302 تو پھر عدلیہ لگ دی گئی ہے نا جڑی, تو وہ اس چیز کو آپ جو ہے نا اگنور نہیں کر سکتے. میرا اپنا خیال ہے کہ فار دی سیک آف دس کنٹری اپنے جو ماضی کے ایکسپیرینسز سے ہمیں سبق لے کے آگے بڑھنے کے لیے جو ہے نا اس کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے, اور نئی گورنمنٹ آتی ہے تو یہ ایجنڈے کے اوپر نمبر 1 پہ ہونا چاہیے. وزیر اعظم نواز شریف بنیں گے, شہباز شریف بنیں گے؟ میں تو بار بار اپنی تقریروں میں بھی کہہ رہا ہوں اور خواہش بھی ہے کہ میاں نواز شریف بنے. میاں شہباز شریف میرا وزیر اعظم رہا ہے, 1.25 سال 1.5 سال رہا ہے, تو وہ بالکل میرے لیے وہ مجھے بڑے عزیز ہیں میاں شہباز شریف. لیکن قاعدہ ہے میاں نواز شریف جو ہے, میاں شہباز شریف کا بھی وہی وزیر اعظم ہے.
میاں نواز شریف نو ڈاؤٹ اس ریجن کے سب سے بڑے پولیٹیشنز میں ایک ہیں، بلکہ پہلے نمبروں پہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں، میاں نواز شریف، وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. کوئی ہے جمپ نظر آتا ہے آپ کو؟ میرا مطلب آپ کا خیال ہے کوئی اسپیڈ بریکر کوئی کوئی اسپیڈ بریکر تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہے. میاں صاحب ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں میجورٹی ملے گی، اللہ تعالیٰ کرم اور فضل کرے، اور میاں صاحب جو ہے پارلیمنٹری میجورٹی لے کے یہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. خیر صاحب، میں اینڈ پہ جاؤں گا، کوئی تھوڑی سی پرانی باتیں. اصل میں آپ سے یہ جو اس طرح کی باتیں کر کے مجھے بڑی سکھی باتیں لگتی ہیں. خیر صاحب، جو نومبر 2022 موسٹ ہسٹورک ٹائم، میرے خیال میں کبھی آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ پہ اتنا بڑا تنازع نہیں ہوا جتنا بڑا تنازع ہوا ہے، اور آپ وزیر دفاع تھے، بہت ساری چیزوں کو آپ جانتے ہیں. خیر صاحب، آپ کو کسی ٹائم پہ لگا تھا کہ واقعی کچھ قوتیں ہیں جو جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں بننے دینا چاہتی؟ دیکھیے، یہ تو تاریخ کا حصہ ہے بالکل ہماری، اور یہ تو آلموسٹ پبلک گلیئر جو ہے، یا ایک پبلک کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا، وہ 12-14 دن جو سلسلہ چلتا رہا. میں اس سے پہلے بھی 2 اپوائنٹمنٹس ہینڈل کی ہیں، جنرل رحیل کی بھی، اور اس کے بعد جنرل باجوہ کی جو اپوائنٹمنٹ تھی، وہ الٹیمیٹ اتھارٹی سویلین گورنمنٹ تھی. اس میں کوئی حصہ جو ہے کسی اور کا یا کوئی نہیں. پرائم منسٹر تھی، میں اسی پہ آ رہا ہوں، اس میں کوئی نہیں. اس دفعہ جو ہے اتنی ریزسٹنس آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اکتوبر 21 سے سٹارٹ ہوئی ہے نا یہ کرائسس جو ہے، وہ اس کرائسس کا سٹارٹ ہونا، اور اس میں جو ہے 1 سال پہلے جو ہے سلسلہ شروع ہو جانا کہ نہیں یہ ہونا چاہیے، اور اس کی پلاننگ شروع ہو جانی ہے کہ لائنیں چگے لگ جائے تو فلانا لگ جائے تو 2028 اور 2032 اور پتہ نہیں کیا کیا جو پلان شروع ہو گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز نے ملک کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. یہ چیز جو ہے اس کی پبلک ڈبیٹ ہونی نہیں چاہیے. اچھا، ویسے ایک ایسی اپوائنٹمنٹ ہے اس کی پبلک ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کی جو اس کا پروسیس جو ہے اس کی ایک رسپیکٹیبلٹی، اور دوسری یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں اس وقت ہماری گورنمنٹ کو ڈکٹیٹ کرنے کی بھرپور کوشش ہوئی. اور یہ ڈکٹیشن کون دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ ڈکٹیشن ایک ہی شخص اس وقت دے سکتا تھا ڈکٹیشن، اور تو کوئی کسی پوزیشن میں نہیں تھا، جو جنرل باجوہ صاحب تھے. تو جنرل باجوہ صاحب کس طرح کی ڈکٹیشن دے رہے ہیں؟ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے، یا یہ جو تاثر ہے اس 12-13 دنوں میں جو ہمارا یہ جو اصرار تھا، وہ تو یہی تھا کہ میرٹ جو ہے پریویل کرے. جنرل عاصم منیر جو تھے وہ نمبر 1 پہ تھے، اور نمبر 2 پہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل شمشاد تھے. وہ ہم نے کہا یہ دونوں کو جو میرٹ ہے اس کے اوپر ایک آرمی چیف بن جائے جو نمبر 1 پہ ہے، اور دوسرا جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیف بن جائے نمبر 2 پہ جو ہے. تو اس میں ہمیں کوئی ابہام نہیں تھا. لیکن وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ بایس صاحب نے اپنی ہی ڈگ ہز ہیلز، کہ اس کو رزسٹ کیا انہوں نے. وہ کس کو چاہتے تھے کہ وہ بنے؟ دیکھیں، انہوں نے مختلف اوقات پہ مختلف پرپوزلز دیے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن الٹیمیٹلی وہ ہماری پرپوزل کے ساتھ انہوں نے ایگری کیا جو ہے. یہ تو پھر ایٹ دی اینڈ تو اچھا ہو گیا. اچھا ہو گیا. میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہوا. لیکن انہوں نے 8-9-10 دن جو ہے جو رزسٹ کیا ہے اس چیز کو، میں سمجھتا ہوں کہ جو روایت تھی اس پہ رہنا چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر کا یہ حق ہے، اس کو قانون اور آئین دیتا ہے. پرائم منسٹر کی صوابدید کے اوپر 100% وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس فرام اینی کوارٹرز جو ہے وہ ایکسرسائز ہونا چاہیے. ہمیشہ یہ ہوا، میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کیا کہ وہ بڑے بڑے فولڈر لے کے پرائم منسٹر کے پاس میں گیا 2 دفعہ، اور انہوں نے مائنڈ میک اپ کیا ہوا تھا. جنرل رحیل کو نہیں ذاتی طور پہ جانتے تھے، قطعی طور پہ نہیں جانتے تھے. باقی چاروں کو کسی نہ کسی حوالے سے وہ جانتے تھے. انہوں نے جنرل رحیل کو اپوائنٹ کر دیا. اٹ واز ان ایکسپیکٹڈ. ان کا اپنا ڈیسیژن تھا. اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے اپوائنٹ کیا. اس کی بھی ایک جو ہے وہ
جو کنسیڈریشنز تھیں وہ میاں صاحب نے پرائم منسٹر نے انڈیپینڈنٹلی ایکسرسائز کی. خواجہ صاحب ایک بہت بڑا خیال یہ بھی میڈیا میں ظاہر ہوتا رہا، ریفلیکٹ ہوتا رہا کہ شہباز شریف صاحب اور آپ چاہتے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو جائے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، قطعی طور پہ کوئی بات تو پارٹی کے آپ کے اندر سے کچھ آتا؟ کسی بندے کی کوئی بات نہیں، اس سے قطعی طور پہ یہ غلط ہے. اس کو میں اسٹرانگیسٹ پاسبل ورڈز میں اس کی تردید کروں. تو وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ باجوہ صاحب کیوں رجسٹ کر رہے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ باجوہ صاحب جو 6 سال بندہ گزار لیتا ہے، وہ میں پرٹیکولرلی باجوہ صاحب کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ اپنے آپ کو جو ہے انڈسپینسیبل سمجھنے لگ پڑتا ہے. تو وہ یہ انڈسپینسبلٹی جو ہے میرا اندازہ ہے، میں کوئی کنکلوسیو بات نہیں کر رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر بڑے عہدے کے اوپر چاہے وزیر اعظم ہو یا آرمی چیف ہو یا چیف جسٹس آف پاکستان ہو، ان عہدوں کے اوپر جب آپ نے کام کیا ہو تو آپ تاریخ کا ایک حصہ بنتے ہیں. تو آپ کو اپنے عہدے کے حساب سے، اپنی پرسنالٹی کے حساب سے بھی آپ بندے کو پرفارم کرنا چاہیے یا آپریٹ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ اپنے عہدے کا بھی جو ہے نا وہ قدر و قیمت کرنی چاہیے، جو ہم لوگ نہیں کرتے جو ہے. خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب سے یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت ان کا الیکشن بھی ہے، یہ کیمپین کر رہے ہیں، تو انہیں کیمپین کی اجازت دیتے ہیں اور ہوپ ٹو سی ہم ان اسلام آباد. خواجہ صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ.